اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد امریکہ ایران مذاکرات کا سلسلہ آج سوئٹزرلینڈ میں شروع ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد یادداشت پر بطور ثالث دستخط کر دیے۔ معاہدے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے دستخط بھی موجود۔ معاہدہ نافذ العمل ہو گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایران نے آبنائے ہرمز کو فوری کھول دیا اور امریکہ نے بحری ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ فیلڈ مارشل کی کوششیں خطے میں امن و استحکام کے لیے نہایت اہم ثابت ہوئی۔ مفاہمتی یادداشت خطے میں باہمی تفہیم اور احترام اور مشترکہ خوشحالی کی مضبوط بنیاد ثابت ہوگی۔ امریکہ کے ساتھ مستقبل میں آمنے سامنے مذاکرات کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ ایران دشمن کا موقف قبول کر لے۔ آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی کا اہم بیان۔ ایکس پر پیغام میں کہا کہ امریکہ سے معاہدے پر متفق نہیں تھا، پزشکیان کی یقین دہانی پر منظوری دی۔ ایرانی قوم اور قیادت طے شدہ شرائط کی پابند ہے۔ امید ہے قومی اتحاد اور دعاؤں کے ذریعے ملک کو کامیابی حاصل ہوگی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری رہے تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی تصور ہوگی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالباف نے کہا کہ ایران آبنائے ہرمز میں خدمات کے لیے فیس وصول کرے گا۔ امریکی فوج نے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم کر دی۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ناکہ بندی نافذ کرنے کی تمام کارروائیاں روک دی گئیں۔ خلیج میں ایرانی بندرگاہوں پر آنے والے جہازوں کی نقل و حرکت میں رکاوٹ نہیں ڈال رہے۔ امریکی بحری جہاز مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے خطے میں موجود رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے درمیان رابطہ۔ وزیر اعظم ہاؤس کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان گفتگو 30 منٹ سے زائد جاری رہی۔ اسلام آباد امن معاہدے پر دستخط کے بعد دونوں رہنماؤں کے درمیان پہلا رابطہ ہوا۔ وزیر اعظم کے صدر پزشکیان ایرانی قیادت اور عوام کو تاریخی امن معاہدے پر دستخط کی مبارکباد۔ کہا کہ پاکستان برادر اور ہمسایہ ملک کی حیثیت سے ایران کی مکمل حمایت جاری رکھے گا، جبکہ ایرانی صدر نے پاکستانی قیادت کے کردار کو سراہا۔ ایران اچھا برتاؤ کرے گا تو $300 ارب تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان۔ کہا کہ امریکی فوج کچھ عرصے تک خلیج میں موجود رہے گی۔ ایران کا بہت سارا پیسہ منجمد ہے، وقت آنے پر واپس کریں گے۔ ایران نہ ایٹم بم بنائے گا نہ حاصل کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر پاکستان کی تعریف۔ کہا کہ معاہدے میں پاکستان نے سب سے اہم کردار ادا کیا۔ چین اور روس نے غیر جانبدار رہ کر تنازع کو ہوا دینے سے گریز کیا۔ ٹروتھ سوشل پر پیغام میں کہا کہ وہ لوگ احمق ہیں جو سمجھتے ہیں کہ میں ایران کے معاملے میں سخت نہیں رہا۔ دنیا اب محفوظ ہو چکی ہے۔ امریکی اسٹاک مارکیٹس تیزی سے اوپر اور تیل کی قیمتیں نیچے جا رہی ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہونے کے باوجود اسرائیل کی لبنان میں جارحیت نہ تھم سکی۔ جنوبی لبنان پر شدید بمباری جاری۔ 3 شہری شہید۔ کفر تبنیت میں ڈرون حملے سے 2 جبکہ زبدین میں 1 شخص شہید ہو گیا۔ غزہ پر بھی اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ جاری۔ رمال میں اسرائیلی ڈرون حملے میں 3 افراد شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ فلسطینی خبر رساں ادارے وفا کے مطابق حملوں میں 1 ماہی گیر اور جنوبی خان یونس میں قریب 1 خاتون بھی زخمی ہوئی۔ اسرائیل اب جنوبی لبنان سے نکل جائے۔ برطانوی وزیر جینی چیپلین کا بڑا بیان سامنے آ گیا۔ کہا کہ اسرائیل جنوبی لبنان سے فوری طور پر انخلا کرے تاکہ جنگ کے باعث بے گھر ہونے والے ہزاروں افراد اپنے گھروں کو واپس جا سکیں۔ دوسری جانب برطانوی، قطری اور فرانسیسی وزارتی وفد لبنان پہنچ گیا۔ لبنانی صدر جوزف اون سے ملاقات میں لبنان کی صورتحال اور خطے میں جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق وفد نے لبنان کی خود مختاری اور سلامتی کی حمایت اور سفارتکاری اور امن کے عمل کو آگے بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ 8 عرب اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کی مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف آبادکاروں کے بڑھتے تشدد کی شدید مذمت۔ پاکستان، مصر، ترکیہ، انڈونیشیا، اردن، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ بیان۔ قابض اسرائیل کو ان حملوں کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ وزرائے خارجہ کا فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت اور 1967 کی سرحدوں پر آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کا اعادہ۔
ہم امن کے لیے کام کرتے ہیں. آئی لو پاکستان. ہم پاکستان کی آرمی کے ساتھ ہیں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. پاکستان آرمی اینڈ پرائم منسٹر پاکستان زندہ باد. ہم بہت تھینکفل ہیں ہمارے جو یہ میاں شہباز شریف ہیں اور فیلڈ مارشل عاصم منیر، ان دونوں نے بہت عالمی کام کیا ہے کہ انہوں نے 3rd وار رکوا دی ہے. اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط. پاکستان کی تاریخی سفارتی کامیابی. پاکستان عالمی امن کا ضامن بن گیا. تیسری عالمی جنگ رکوا دی. پاکستان کے عوام کا قیادت کو خراج تحسین. کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا. دنیا بھر میں پاکستان کا ڈنکا بجا دیا. گھانا کی مسلح افواج کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل ولیم اگیاپونگ نے جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی کا دورہ کیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات. GHQ آمد پر معزز مہمان کو پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا. ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور 2 طرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال. گھانا کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف اور نیشنل سیکیورٹی کوآرڈینیٹر عبدالرزاق عثمان نے نیول ہیڈ کوارٹرز اور ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا بھی دورہ کیا. ایئر چیف اور نیول چیف سے الگ الگ ملاقاتیں کی. کی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ دفاع اور قومی سلامتی کے متعلق غیر معمولی ضروریات کا بوجھ مشترکہ طور پر اٹھایا جائے گا. نیتنیاہو کا مہمان کون تھا؟ وہی مودی تھا جو آپریشن سندور 222 کا رٹ لگایا ہوا بیٹھا ہے. آپ اس طریقے سے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ ہی ہم کو نقصان پہنچانے دیں گے. وفاق نے یقین دہانی کرائی ہے کہ NFC ایوارڈ میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی. صوبے آئندہ 2 سے 3 سال کے لیے قومی دفاع میں وفاق کی مدد کریں گے. چیئرمین PP بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے متعلق غیر ضروری افواہیں پھیلائی گئیں، جبکہ 18ویں ترمیم اور NFC کے باوجود صوبوں کو مکمل حقوق نہیں ملے. بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ افغانستان کے ذریعے بھی پاکستان کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں. بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں مصروف ہے. کشمیر میں احتجاج کرنے والوں کو پیغام دیا کہ انتشار پھیلانے والے احتجاج کو ختم کریں. آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ اٹھ جائیں. چکوال واقعہ انتہائی افسوسناک ہے، جس میں ایک معصوم بچی کی جان گئی. کیس کو کسی دباؤ میں چھپایا نہیں جائے گا. متاثرہ خاندان کو ہر صورت انصاف ملے گا. IG پنجاب راؤ عبدالکریم کی ایڈیشنل IG سہیل ظفر چٹھا کے ساتھ پریس کانفرنس. کہا کہ ذمہ دار اہلکار کو حراست میں لے لیا گیا ہے. کسی غیر اختیاری یا غیر قانونی اقدام کو تحفظ نہیں دیا جائے گا. ایڈیشنل IG سہیل ظفر چٹھا نے اعتراف کیا کہ تنگ گلیوں میں ڈاکوؤں سے کراس فائرنگ کے دوران CCD اہلکار نے صرف اندازے پر گاڑی پر فائرنگ کی، جو کہ سنگین غلطی تھی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.